کبھی کبھی میں اپنے اللہ کے سامنے جھک کر بیٹھ جاتی ہوں، کچھ سمجھ نہیں آتا، بس ہاتھ پھیلا کر رونا شروع کر دیتی ہوں۔ منہ سے بولتی کچھ نہیں کیونکہ وہ میرے دل کی باتیں جانتے ہیں۔ بس یہی کہتی ہوں، یا اللہ تیری بندی آج بہت اداس ہے، بہت کمزور ہے۔ اور ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا۔ کس سے ڈر رہی ہو؟ لوگوں سے، تنہا ہو جانے سے، یا مستقبل سے جس کا آنا یقینی ہی نہیں؟ تعوذ پڑھ لو، یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے تاکہ تم کم ہمت ہو جاؤ، تاکہ تم رب کی نہ مان سکو، تاکہ تم اس کی راہ پر نہ چل سکو۔ اللہ کا جو حکم بھی ماننا ہے وہ نڈر ہو کر مانو، وہ جہانوں کا رب ہے۔ کیا اپنے ماننے والے کو یوں ہی تنہا دنیا والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں۔ سنو، اللہ کی ماننے والے ڈرتے نہیں، نہ کبھی پچھتاتے ہیں، اس راہ میں خسارے نہیں ہوتے۔ ساری بات ہی یقین کی ہے، کیونکہ ہر کہانی، ہر قصے کا اختتام اس یقین کے مطابق ہوتا ہے۔ جسے کچھ چیزیں نصیب کا حصہ نہیں بھی ہوتی، پر تمہارا صبر اور تمہارا یقین تمہیں اس منزل تک لے جاتا ہے جہاں کن ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ سوچتی ہوں اللہ پاک خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ روز محشر میری عیدوں کی عید ہوگی، جب ان گنہگار آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہوگی۔ دیکھتی جاؤں گی اور بس دیکھتی ہی جاؤں گی۔ میں جنت فردوس کے بجائے اللہ کے بالکل قریب بس تھوڑی سی وہ جگہ چاہوں گی جہاں بیٹھ کر میں صرف اللہ کا دیدار کرتی رہوں، جہاں میں اپنے اللہ کو بہت قریب سے ہر بات بتایا کروں گی۔ سنا ہے جنت میں انسان ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا، تو یقیناً میں اپنے محبت یعنی اللہ کے ساتھ رہنا پسند کروں گی۔ دنیا میں کھا گئے لوگوں کے رویے، لیکن ہاں، میں جنت میں صرف اللہ کا ساتھ چاہوں گی۔ میں گنہگار بندی بھی کیا کیا سوچا کرتی ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔